ہو جاتا ہے، بقا رب کی ذات کی ہوتی ہے، جلوے اس کے ہوتے ہیں، انداز اس کے ہوتے ہیں، مظہر تجلیات الہی بن جاتا ہے۔ پھر اس سے جو جلوے پھوٹتے ہیں وہ اس کے نہیں ہوتے، وہ رب کے ہوتے ہیں۔ میرے شہنشاہ رسالہ روح شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، آخری صفحوں کے اندر آپ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہا فقیر باہو کو رب نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، مومن نہیں۔ اب ترتیب سمجھنا، ایک ہے گناہگار، ایک ہے نیک مومن، ایک ہے اس سے آگے پھر ولایت کا درجہ۔ ولایت کے درجوں کے اندر پھر بہت سارے درجے، کوئی ابدال، کوئی اقطاب، کوئی غوث، سارے درجے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی مصطفیٰ کی امت کا کامل ولی، وہ داتا صاحب نے فرمایا نا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ آپ نے فرمایا ناقص نہیں، ناقص کو تو رستہ دکھانا، اس کی خیرات کو دینا، اس کی ضرورت پوری کرنا آسان ہے۔ آپ نے فرمایا امت کا کامل ولی ہو، اپنے مرتبے پہ فائز ہو، وہ مرتبہ اس کا کسی وجہ سے رب سلب کر لے، مرتبے سے گر جائے، کہا فقیر باہو کو یہ رب نے طاقت دی ہے امت مصطفیٰ کے کامل ولی کے مرتبے کو پھر سے لوٹا سکتا ہے۔ اور علامہ فیاض صاحب میری غزل کے آستانہ کی جو ہماری تنظیم ہے، متحرک تنظیم میں آپ شعر پڑھ رہے تھے، شاید آپ اسے شعر سمجھتے ہیں، آپ مضمون عرض کرنے کے بعد آپ وہ شعر سنیں تو آپ کو لذت آئے گی کہ جب اس مقام پہ فقیر باہو پہنچے تو تب آپ نے فرمایا مجھے یہاں نہ دیکھو میں شہباز کرم پرواز بیچ دریا کرم در ہوں، زبان تک میری کن برابر، کہا میری زبان نہیں، کہا زبان میری ہے، پاور رب کی ہے، جس طرح وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہے، فقیر بھی کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہے، کن کہہ کے ہو جاتی ہے، تو کہا زبان تھا میری کن برابر، موڑے ہوں قلم دے ہوں، افلاطون ارسطو ورگے، کہا یہ سائنسدان، یہ نیوٹن، یہ پیوٹن، یہ آئنسٹائن، یہ فلاں، کہا یہ ہمارے آگے کیا ہوتے ہیں، کہا افلاطون ارسطو ورگے میرے اگے کس کم دے ہوں، آدم جلے لاکھ کروڑاں در باہو دے۔ آپ اگر ان چار لائنوں کو سمجھ کے رکھیں، پہلی لائن میں روحانیت کا ذکر کیا، دوسری لائن میں فقراء کے مرتبے کا ذکر کیا، تیسری لائن میں موجودہ سائنس کا رد کیا، اور چوتھی لائن کے اندر خیرات کا ذکر کیا۔ کہا یہ نہ سمجھنا ہم روح کی خیرات دیتے ہیں، ہم جسم کی خیرات بھی دیتے ہیں۔ کہا جب کائنات سارے کے لنگر خانے بند ہوتے ہیں، جب ان کے خزانے بند ہوتے ہیں تو کہیں گھوڑے سے آواز آتی ہے جس کے دانے مکے ہوئے تو آ کے دانے لے جائے، کہیں فقیر باہو کے آستانے سے آواز آتی ہے اور روٹی نہیں دے سکتے تو یہاں آ کے کھانا کھا جاؤ، فقیر کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ کہا تجھے روحانیت چاہیے، ان آستانوں سے ملے گی، طریقت چاہیے، ان آستانوں سے ملے گی، شریعت کے راز چاہیے، ان آستانوں سے ملے گی، شریعت مصطفیٰ، طریقت مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ اور معرفت مصطفیٰ کا جو خوبصورت پیغام ہمارے اسلاف اور بزرگوں اور فقراء نے دیا، انہی پیغام کو لے کر، اسی علم کو لے کر بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان آپ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً پیغام لے کے آتی ہے، آذان دے رہی ہے اس جہان کے اندر، اس فتنوں اور آزمائش کے دور میں، کہ اگر فتنوں کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو آج ہم ان کے دامن میں پناہ لے لو، آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہو ان فقراء کی سنگت اور مجلس میں بیٹھ جاؤ۔ اے بندگان خدا، قسم با خدا زمانے بھر کے دکھوں کا مارا ہوا ایک لمحے کے لیے ولی کے قرب میں آتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، روح کو سکون مل جاتا ہے۔ بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان کے دستے بازو بنے، آپ ہمارا ساتھ دیں، قدم ہمارے ساتھ ملائیں، انشاءاللہ اپنی پاور پہ پاور تو ہے نہیں، ناقص کے پاس ہوتا کیا ہے، لیکن ہمیں اپنے لجمالوں پہ بڑا ناز ہے، اپنی نسبتوں پہ بڑا فخر ہے۔ حضور سلطان بادشاہ اولیاء کاملین اور شہنشاہ بغداد کے
تصرف سے آپ قدم ہمارے مشائخ کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ ملائیں گے، انشاءاللہ آپ کے قدم بارگاہ مصطفیٰ تک ضرور پہنچیں گے۔ اللہ آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کا فیضان ضرور نصیب فرمائے گا۔ یہاں شریعت کا جو علوم ہے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ قبلہ حاجی صاحب خصوصی کاوشیں عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی کا مطمع نظر ہی یہی ہے، زندگی کا نصب عین ہی یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم کی پیاری لخت جگر سیدہ کائنات کے نام کے ساتھ امت کو آشنا کیا جائے، اور امت کے جو فرزندان ہیں یا امت کی بیٹیاں ہیں ان تک یہ درس محبت میں پہنچایا جائے۔ ہمارے آستان مقدس پہ بھی الحمدللہ یہ خوشخبری اور مبارکباد آپ کو میں پیش کرتا ہوں کہ مرشد کریم کی شبانہ روز محنتوں اور کاوشوں کا ثمر ہے کہ اللہ نے یہ دن ہمیں دکھایا کہ رمضان عید کے فوراً بعد ہمارے آستان مقدس پہ قرآن پاک کی حفظ کی اور ناظرے کی باقاعدہ تلاش شروع ہے، اور آپ اگر صبح کو تشریف لائیں تو آپ کو یہاں ایک رونق نظر آتی ہے۔ باطنی تو انوار ہے ہی ہے، ظاہری بھی رونق کے اندر اضافہ ہو چکا ہے۔ ہمارے استاد محترم بزرگ استاد حافظ قاری عبد المالک صاحب نقشبندی آپ یہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اللہ آپ کی محنتوں کو ثمر آور فرمائے، اللہ ہمارے مرشد کریم کی محبت شفقت اور نگاہ فیضان کو ہر لمحے یہ سوچنا کہ کسی طرح مصطفیٰ کی امت کا بھلا ہو، کسی طرح حضور کی امت حضور کی شریعت سے آشنا ہو، کسی طرح آپ کے بچے آپ کی اولاد معبود کی غلامی میں آ جائے۔ تو آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں اپنی اولاد میں سے کم ایک بچہ مصطفیٰ کے دین کے لیے دیں۔ میں عرض کروں گا کہ آپ اپنی اولاد میں سے کھوٹا نہیں کھڑا مال ذہین ترین بچہ مصطفیٰ کے دین کو دیں، اللہ آپ کو اس جہان میں بھی رسوائی سے بچائے گا، اس جہان میں بھی رسوائی سے بچائے گا۔ یہ ہمارا پیغام ہے، یہ بزم غوثیہ سلطانیہ پاکستان کا آپ سے التماس ہے، یہی پیغام آپ سے یہ نہ سمجھے بے نمائندہ علامہ صاحب نمائندہ ہیں، آپ جتنے بھی اس نسبت کے ساتھ منسوب ہیں آپ سارے ہمارے آستانے کے اس پیغام کے نمائندہ ہیں۔ جہاں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ دیگر معاملات میں گفتگو فرماتے ہیں، وہاں آپ یہ بھی گفتگو فرمایا کریں۔ ہمارے آستانے کا یہ پیغام ہے، فقراء کا یہ پیغام ہے، اور یہ پیغام آپ عام کرنے والے خود بن جائیں۔ دیے سے دیا جلتا ہے تو کائنات میں روشنی آتی ہے۔ اللہ پاک ان نسبتوں کو سلامت رکھے اور ان